میرے پاکستانیوں، کل جو کولیپس ہوا ہے افغانستان کے خلاف پاکستانی ٹیم کا، بری طرح شکست ہوئی ہے اور اس سے ہم سب بہت دل برداشتہ ہیں، پریشان ہیں. لیکن اگر اوور آل سچویشن پاکستان کی دیکھی جائے تو ہر چیز میں ہی ہم کولیپس کر چکے ہیں. تو یہ جو رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ ہو یا ہاکی ہو، جیسے ہاکی میں بھی ہم بری طرح انڈیا سے ہارے، شاید 10 یا 15 گول ہم نے کھائے ہیں کسی ٹورنامنٹ میں ریسنٹلی. اور بھی سپورٹس دیکھ لیں، باقی چیزیں بھی دیکھ لیں، آپ کی اوور آل جو پاکستان کی کنڈیشن ہے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ پاکستان کا پراپرلی کام نہیں کر رہا، ہر جگہ کولیپس ہے. بدقسمتی سے جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، سو کولڈ طاقتور حلقے آپ کے ملک کے، وہ جب اپنی مرضی کے لوگ ایسی جگہ پر پلانٹ کریں گے، اپنی مرضی کے لوگ لگائیں گے جو کہ میڈیوکر ذہنیت کے ہوں گے، کوئی ویژن نہیں ہوگی ان کی، تو ایسی رزلٹ آئیں گے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ایک مشہور زمانہ ایبسکونڈر جو پاکستان سے بھاگ کے گیا ہوا تھا، اس کو اتنا وی آئی پی پروٹوکول دے کے واپس لایا گیا. اور چند بے وقوف ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا لیڈر واپس آ رہا ہے. وہ لیڈر کبھی بھی واپس نہ آتا، اس کی شریانیں 100% دل کی بند ہی رہتی، تقریباً 95%، اگر یہ ان کو یہ جو سو کالڈ طاقتور حلقے آپ کے اگر یہ اس کو گرین سگنل نہ دیتے. ظاہر ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کے ملک میں دوبارہ آیا ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ اتنی کمال ایکٹنگ کرتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہماری خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک تو ایموشنل بڑی ہیں. پتہ نہیں ہم لوگوں نے اسٹار پلس کے ڈرامے اور جو ہمارے اپنے نیشنل ٹی وی کے ڈراماز ہیں، یہ دیکھ دیکھ کے ان کے جذبات اتنے زیادہ بپھر جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار دیکھو وہ سٹیج پہ روئی ہے اپنے باپ کے لیے. مطلب سمجھ نہیں ہے ہماری عوام کو، اور یہ نہ سمجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم لوگوں نے تعلیم میں انویسٹ کرنے دیے اس خاص طاقتور حلقے نے. ظاہر ہے جب بندے ہی نہیں لگے اچھی جگہوں پر، تو نہ ہماری ایجوکیشن سسٹم اچھی ہوئی ہے، نہ کوئی اور چیز اچھی ہوئی، نہ کوئی شعور دیا گیا عوام کو. ان کو ایک بند ذہنیت، بند دماغ دیا ہوا ہے جس کے حساب سے وہ سوچتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یا کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں بھی نظر نہیں آتا، کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ جس طرح سے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے جو لوگ یہ ملک چلا رہے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ آپ نام بھی نہیں لے سکتے، تو وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسے انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو ان کو آپ نہیں نکال سکتے. آپ کی جوڈیشری ہو جائے، بیوروکریسی بیسکلی ان جنرل، ججز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. آپ کی صحافی جو برادری ہے، جو سو کالڈ صحافی ہے، پھر میں کہوں گا کوئی ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہوتی، یہ تعلقات کی بیسس کے اوپر آتے ہیں. آپ کی یہ جو بڑی بڑی اینکرز ہیں جو منہ پھاڑ کے ٹویٹر کے اوپر یہ جو دعوے کر رہی ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہ سیڑھیاں چڑھنے کے طریقے ان کو آتے ہیں، یہ تب جا کے ان مقاموں پر پہنچی ہوئی ہیں. مجھے اس کے اوپر آپ میسوجنسٹ کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، لیکن حقیقت ہے اور وہ کہنی چاہیے. تو جو آپ کے ججز ہیں اگر وہ انڈر انفلوئنس ہیں، آپ کی جو صحافی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور مرضی کے ہیں سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو بڑے نام ہیں اور یہ پلر سمجھے جاتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے، اس کی پروگریس کے لیے، اگر یہ اپنا کام افیکٹولی نہیں کر پاتے یا ان کو آزادی حاصل نہیں ہے اپنا کام کرنے کی، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کا مستقبل کو اتنا خاص نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں تو آپ 100 بسم اللہ پاکستان سے ضرور باہر جائیں. یہ میرا ہر دوست کو مشورہ ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ اپنے لیے اپنی زندگی بہتر کریں گے، وہ جو اس عذاب میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ جو ایک بھمر ہے اس کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ اس سے نکلیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ باقی ملکوں کے اندر اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر آپ کے اندر ول ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ پروگریس کریں گے، ترقی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ آپ لوگ پاکستان سے باہر جائیں، ان کو ڈالرز بھیجیں ریمیٹنسز کی صورت میں، فورن ایکسچینج پاکستان میں آئے، اسی کے اوپر یہ چلتے ہیں، ڈالرز کے اوپر یہ بکتے ہیں. پاکستان کو ایک قسم کا انہوں نے بیچ کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا سیاسی منظر نام ہے اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ آپ پھر ایک دفعہ 5 سال انہی لوگوں کو دیکھیں گے. اور یہ 5 سال نہیں ہیں، یہ آگے آنے والے آپ دیکھ لیں کہ کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نیچے سے کوئی لیڈرشپ اوپر آ نہیں سکتی. اگر آپ کے اندر کوئی خواہش ہے بھی اس ملک کو بہتر کرنے کی، آپ کو مواقع نہیں دیے جائیں گے، بلکہ آپ کو ادھر ہی روک دیا جائے گا. آپ کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو، کتنے بھی آنےسٹ ہوں، کتنے بھی سنسیئر ہوں، یاد رکھیے گا آپ کا مقدر جیل ہی بنے گا. جتنا آپ زیادہ مخلص بنیں گے ملک کے ساتھ، آپ کو آخر میں
جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. نہ صرف یہ بلکہ اب تو آپ کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا کے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. بنانا ریپبلک تو مجھے لگتا ہے بہت بہتر نام ہے, اگر اس سے بھی کوئی ورس نام ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. پاکستان کا وہ نام ہونا چاہیے. دوسرا, برابری آپ کرنے چلتے ہیں انڈیا کے ساتھ, باقی ممالک جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, تو یار سوری ٹو سے آپ بہت پیچھے ہیں. سپورٹس ہو جائے یا اکانومی ہو جائے, یہ مایوسی نہیں ہے. دیکھیں, جب تک آپ اپنی غلطیاں, اپنی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آپ کبھی ان کو ریکٹیفائی یا ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہار ہوئی ہے پاکستان کی افغانستان کے خلاف, یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. دیکھیں, کرکٹ ایک واحد سپورٹ ہے پاکستان میں جو لوگوں کو خوشیاں دیتی ہے. اور میں ایک بڑے مشہور جرنلسٹ کو دیکھ رہا تھا, ایک بڑا مشہور ٹیلی ویژن چینل ہے ARY اس کے اوپر, تو وہ صحافی بیچارہ بلک بلک کے رو رہا تھا کہ یار ایک واحد خوشی تھی, یہ بھی ہم سے یہ چھینی جا رہی ہے. یعنی وہ کہہ تو نہیں سکتے کھل کے, ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اوور آل پاکستان کی سچویشن کیا ہے. تو میں آپ کو ایک مشورے کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے پاکستان سے نکلنے کا, تو آپ پہلی فرصت میں پاکستان سے باہر آئیے, اور یہی خواہش آپ کے ملک چلانے والوں کی بھی ہے. اس سے آپ کی اپنی زندگی میں بھی بہتری آئے گی. تو چلیں اسی طرح کم سے کم ہم پاکستان کی کچھ ہیلپ کر سکیں گے کہ بیساکھیوں پہ کھڑا رہے, کچھ نہ کچھ یہ چلتا رہے. آپ اگر اس حوالے سے کچھ رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. میں پھر ملوں گا آپ کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.